رئیس المنافقین، جس کے سینے کے اندر جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا بغض تھا، جس نے میرے آقا کی لاڈلی بیوی عفیفہ بیوی حمیرہ بیوی پر الزام لگایا۔ عبداللہ بن ابی بیمار ہو گیا، قربان جاؤں، باپ منافقوں کا سردار ہے اور بیٹا اللہ کے حبیب کا نور نظر ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کہ اللہ وہ ذات ہے جو مردے انڈے سے چوزے کو نکالتا ہے۔ باپ منافقوں کا سردار ہے اور بیٹا بارگاہ رسالت میں منظور نظر ہے۔ عبداللہ بن ابی کی جب وفات کا وقت آیا، اپنے بیٹے کو بلایا، فرمایا کہ او بیٹے، جانا اپنے محبوب کے پاس اور اپنے محبوب کو جا کر کے کہے کہ میرے ابا کا آخری وقت ہے، میرے ابا کے دل کی خواہش یہ ہے کہ آپ اپنا کرتا عطا فرمائیں جو میرا ابا مرتے ہوئے پہن کر اسے اپنا کفن بنائے گا۔ میرے ابا کی خواہش یہ ہے کہ آپ میرے ابا کا جنازہ آ کر کے پڑھائیں۔ بیٹا کہنے لگا کہ ابا جان، ساری زندگی آپ نے اس محبوب کی مخالفت کی ہے، ساری زندگی آپ نے اس محبوب کو ستایا ہے۔ باپ کہنے لگا کہ بیٹا، میں تنگ کرنے کا عادی ہوں، تیرا محبوب معاف کرنے کا عادی ہے۔ باپ کہنے لگا کہ بیٹا، قیامت تک مجھ جیسا بد نصیب بھی اس دنیا میں نہیں آئے گا کہ جس نے مجھ سے زیادہ تیرے محبوب کو نہیں ستایا ہوگا، اور قیامت تک تیرے محبوب جیسا بھی اس دنیا میں نہیں آئے گا کہ گالیاں کھا کر، بیوی پہ الزام برداشت کر کے لوگ ساحر کہہ رہے ہیں، کائن کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کا حبیب بد دعا نہیں دیتا بلکہ ان کے لیے بھی رحمت والے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ اب بیٹا آیا ہے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، میں مانتا ہوں کہ میرے ابا کے جرم بہت بڑے ہیں، میں مانتا ہوں کہ میرے ابا نے آپ کا دل دکھایا ہوا ہے، لیکن میں بھی ایک بیٹا ہوں نا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے جنازہ پڑھانے کی وجہ سے میرے باپ کی بخشش ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کا کرتا کفن بنانے کی وجہ سے میرے باپ کی بخشش ہو جائے۔ قربان جاؤں، رحمت عالم نے فرمایا کہ او میرے صحابی، اگر میرا کرتا پہننے سے تیرے باپ کی اخروی زندگی بربادی سے کامیابی میں بدل سکتی ہے تو میرا کرتا لے جا اور جا اپنے باپ کو خوشخبری سنا دے کہ محمد تیرے باپ کا جنازہ پڑھانے بھی آئے گا۔ وڈالہ والو، وہ صحابی رسول خوشی خوشی اپنے گھر لوٹا، آ کر کے اپنے ابا سے کہا کہ ابا، میرے آقا محمد نے یہ کرتا بھی عنایت فرما دیا ہے، اور میرے آقا نے فرمایا ہے کہ میں تیرے باپ کا جنازہ پڑھانے بھی آؤں گا۔ وڈالہ والو، پورا مدینہ سمٹ کر یہ منظر دیکھنے کے لیے آ گیا ہے کہ آج محمد، آج وہ رحمت للعالمین پیمبر اس کا جنازہ پڑھائے گا جس نے ساری زندگی محبوب کے کردار پر سنگ باری کی ہے۔ اللہ اکبر، مدینہ سمٹا ہوا کھڑا ہے، رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے آئے۔ جب جنازہ پڑھانے کے لیے آئے، قربان جاؤں، خطاب کا بیٹا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آیا، آ کر کے کہنے لگا کہ آقا جان، آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ قربان جاؤں، رحمت کی زبان سے نکلا کہ عمر، تجھ سے زیادہ میں اسے جانتا ہوں، شاید مجھ سے زیادہ اسے کوئی نہ جانتا ہو۔
جناب عمر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میرا ضمیر نہیں مانتا کہ ہم اس منافق کا جنازہ پڑھیں جس نے ساری زندگی آپ کو ستایا ہے، آپ کو تنگ کیا ہے، میرا ضمیر نہیں مانتا کہ ہم اس کا جنازہ پڑھیں۔ قربان جاؤں، رحمت عالم نے فرمایا کہ عمر اگر تیرے ضمیر کی بات ہے تو میری رحمت کا تقاضا ہے کہ میں اس کا جنازہ پڑھاؤں۔ اللہ کے حبیب نے اس منافق کا جنازہ پڑھایا۔ جب جنازے سے فارغ ہو گئے فوراً جناب جبرائیل امین آ گیا اللہ کا قرآن لے کر، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا۔ رحمت عالم اللہ فرماتے ہیں کہ آج کے بعد آپ نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ اگر یہ بات زمین پر تیرے عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی تو عرش پر عمر کے رب کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی۔ آج کے بعد کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ صرف جنازہ نہیں، قرآن کریم کے الفاظ ہیں وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، اگر آپ قبرستان سے گزرتے ہوئے از راہ شفقت، از راہ رحمت کی قبر کے پاس کھڑے ہو جائیں اور اس کے لیے دعا مانگے بخشش کی، اللہ کا اعلان ہے آپ کو کسی کی قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت بھی نہیں ہے، کسی منافق کے لیے دعا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ کس کی رائے تھی بھائی؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ بس آخری بات، اسی منافق نے، اسی بد نصیب نے میرے آقا کی نجی زندگی پر تہمت لگائی، جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا میرے سرتاج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حزن و ملال ہے، چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے رخصت لے کر اپنے میکے چلی گئی، سوچا اپنے والدین سے بات کروں گی، اپنے ابا ابو بکر سے اپنا دکھڑا بانٹوں گی۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب میں اللہ کے حبیب کے گھر سے رخصت ہو کر کے اپنے گھر میں آئی ہوں، میں نے دیکھا میری اماں بھی پریشان ہے، میرا ابا ابو بکر بھی پریشان ہے۔ میں یہ ماجرا دیکھ کر اور پریشان ہو گئی، آنکھوں سے اشک رواں ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے مصلی اٹھایا، دل میں سوچا اگر ہائی کورٹ ناراض ہو گیا ہے تو کیا ہوا، میں سپریم کورٹ میں رجوع کر لیتی ہوں۔ میں نے مصلی پکڑا، گھر کے کونے میں مصلی بچھایا اور اللہ کے سامنے التجائیں کرنے لگی، الہ العالمین میں تیرے محبوب کی رفیقہ ہوں، میرے کردار کو تو جانتا ہے۔ جناب مریم پر تہمت لگی تو معصوم بچے نے گواہی دی، جناب یوسف پر تہمت لگی تو معصوم بچے نے گواہی دی، آج تیری عائشہ پر، تیرے محبوب کی لاڈلی عائشہ پر تہمت لگی ہے، الہ العالمین کوئی انتظام فرمانا۔ جناب سیدہ عائشہ نے اپنی جبین جب سجدے میں ٹکائی، ادھر مسجد نبوی میں رحمت عالم نے ہنگامی اجلاس بلا لیا، صحابہ کرام سے مشورہ طلب کر رہے ہیں کہ او میرے صحابہ، حالات یہ بن چکے ہیں، اب آپ مجھے مشورہ دیجئے، مجھے رائے دیجئے کہ میں کیا کروں۔ صحابہ کرام کی آہیں اور سسکیاں نکل رہی ہیں، کوئی صحابی کھڑا ہو کر کے مشورہ نہیں دے رہا۔ اتنے میں ایک صحابی رسول نے ہمت کر کے اپنے ضبط کے بندھن کو قابو کر کے کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ دیکھو نا، آپ تو اللہ کے نبی ہیں نا، آپ کو بیویوں کی کمی نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو جناب سیدہ عائشہ کو رخصت کر کے آپ کسی اور بیوی کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ یا رسول اللہ
آپ کو بیویوں کی کمی کوئی نہیں، عائشہ کو رخصت کر کے آپ کسی اور بیوی کا انتخاب کر لیجئے۔ وڈالہ والو، بس یہ جملے کانوں میں پڑھنے تھے کہ خطاب کا بیٹا فاروق اعظم کھڑا ہوا، عرض کی کہ اے اللہ کے حبیب، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ عائشہ کے ساتھ آپ کا رشتہ کس نے کیا ہے؟ عائشہ کے ساتھ آپ کا رشتہ کس نے کیا ہے؟ وڈالہ والو، اللہ کے حبیب کی زبان خاموش ہے۔ رحمت والے آقا نے رحمت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی۔ جواب یہ تھا کہ اس کا رشتہ کسی دنیا والے نے نہیں کیا، اس کا رشتہ تو کہ اللہ نے کیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے جب یہ جواب سنا، فوراً کھڑے ہوئے، اپنی تلوار نیام سے نکالی، فرمایا کہ اے میرے آقا جان، تہمت لگانے والوں کا انتظام تو میری تلوار کرے گی، ان سے بدلہ تو میری تلوار لے گی۔ میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ آپ کے جسم پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر پر ناپاک عورت کیسے لا سکتا ہے؟ بس جناب فاروق اعظم نے جب یہ تسلی والے الفاظ کہے، اللہ کے حبیب نے ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا جزاک اللہ عمر ابن الخطاب، آپ نے میری گرانی کو دور کر دیا۔ اللہ کے حبیب مجلس سے اٹھے، سیدھا جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے دروازے پر دستک دی۔ کون دستک دے رہا ہے؟ اللہ کا حبیب دستک دے رہا ہے۔ فرمایا کہ ابو بکر کے گھر والوں، دروازہ کھولو، آپ کے دروازے پر آسمان ہدایت کا سراج منیر آ گیا ہے۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، کیونکہ سب پریشان تھے، گھر والے سب پریشان، حضرت ابو بکر صدیق پریشان، اہلیہ پریشان، بیٹی عائشہ پریشان، کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ دروازہ کھولا۔ اللہ کے حبیب اندر داخل ہوئے، فرمایا کہ میری حمیرہ کہاں ہے؟ جناب حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، حضرت عائشہ جب سے آپ کے گھر سے آئی ہیں مسلسل روتی جا رہی ہیں، عائشہ غم سے نڈھال ہے، عائشہ پریشان ہے، عائشہ نے کونے کے اندر مصلی بچھایا ہوا ہے اور اپنے رب سے کال ملائی ہوئی ہے۔ جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے حبیب اور میری والدہ کے درمیان یہ جو گفتگو ہو رہی تھی، یہ میرے کانوں تک آواز آ رہی تھی، میرے دل نے چاہا کہ جاؤں اور جا کر کے اپنے محبوب کے دامن سے لپٹ کر خوب روؤں۔ پھر میرے دل میں آواز آئی کہ عائشہ، جس اللہ کے ساتھ تو نے کال ملا رکھی ہے، جہاں پر تو نے اپنی درخواست دائر کر رکھی ہے، اس درخواست کا جواب تو آنے دے۔ فرمایا کہ میں ابھی مصلی پر ہوں۔ اللہ کے حبیب آئے، قریب بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں منظر دیکھ رہی ہوں کہ اللہ کے حبیب کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئیں، وحی کے اثرات نمودار ہوئے۔ رحمت عالم نے کالی کملی اپنے اوپر لی، جناب جبرائیل امین آئے، اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے۔ جب وحی مکمل ہو گئی، کائنات کے آقا نے کالی کملی جب اپنے چہرے سے اتاری، یوں لگتا تھا جیسے کالے بادلوں سے 14ویں کا چاند نکل آیا ہو۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اللہ کے حبیب نے جب کملی اتاری، مجھے کہا کہ عائشہ تجھے مبارک ہو، تیری برات میں اللہ کا قرآن بول پڑا ہے۔ جناب جبرائیل امین آئے، فرمایا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبات
للطیبین والطیبون للطیبات۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ فرمایا کہ گندی عورتوں کے لیے گندے مرد اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں، یہ ضابطہ قرآن کریم نے بیان کر دیا۔ اب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہیں، گھر میں خوشی کا سما ہے۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ نے پھر اپنی جبین نیاز سجدے میں ڈال دی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیا کہ الہ العالمین تیری عظمت پہ قربان، تو نے اپنے محبوب کی لاڈلی بیوی کی اتنی قریب سے دعا کو سن لیا۔ حضرت یوسف پر الزام لگا، گواہی ایک معصوم بچے نے دی۔ حضرت عیسیٰ پر حضرت مریم پر الزام لگا، گواہی معصوم عیسیٰ نے دی۔ اب جب میری باری آئی، تجھے کائنات کے اندر میری صفائی پیش کرنے کے لیے کوئی نہ نظر آیا، اللہ میری صفائی میں تو خود اتر آیا۔ رو رہی ہیں، آنکھوں سے اشک روائیں، عرض کیا الہ العالمین دیکھنا تیرے محبوب کی لاڈلی بیوی ہوں نا، تیرے سامنے اشک بہائیں، تیرے سامنے اتنی روئی ہوں، اب اس رونے کا معاوضہ بھی تو ملنا چاہیے، اس رونے کا کوئی بدلہ بھی تو ملنا چاہیے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اولئک مبرؤون مما یقولون، کہ میں اللہ عرشوں سے اعلان کرتا ہوں کہ تیری آبرو کا دامن گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہے۔ الہ العالمین نہیں، عائشہ کے روحانی بیٹو توجہ کرنا، اماں کہہ رہی ہے الہ العالمین نہیں، یہ تو معاوضہ مجھے ملا ہے۔ اب میرے دکھ میں جو میرے بیٹے روئے ہیں، میرے دکھ میں میرے محبوب کی امت کے جو لوگ روئے ہیں، الہ العالمین انہیں بھی معاوضہ ملنا چاہیے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ اے عائشہ، قیامت تک تیرے اس غم میں جو آنکھ روئے گی، اللہ نے ان کے لیے رزق عظیم تیار کر رکھا ہے۔ الہ العالمین میرے روحانی بیٹوں کے لیے، میرے غم میں رونے کے لیے تو رزق کریم تیار کر دیا، اور جن لوگوں نے تیرے محبوب کی عائشہ پر بہتان لگایا ہے ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ عذاب عظیم، ان کے لیے اللہ نے عذاب عظیم تیار کر دیا ہے۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے فرمایا تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی۔ کہہ دو یار سبحان اللہ۔ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی، خدائے لم یزل سے بارگاہ تجھ پر سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، اور رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا۔ یہ صدیقہ کس کا لقب ہے بھائی؟ رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، فقط